اسپیکٹ ہیں اس پر ڈاکٹر عمران نقا صاحب اپنی بات رکھیں گے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کون سی چیزیں کمپلسری ہیں، کون سی چیزیں کمپلسری نہیں ہیں، اس کے جاننے کے لیے ہمیں قرآن، حدیث اور جو اسلام کے ایکسپرٹ ہیں ان کی کیا رائے ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. قرآن نے سورہ نساء آیت 59 اس میں فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں یعنی جو ایکسپرٹس ہیں علم دین کے، علماء ہیں، ان کی بات مانو، یعنی وہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں اس کو ماننا. تو یہ قرآن میں، حدیث میں اور علماء نے جو چیزیں بتائی ہیں ان سب چیزوں میں جو ہے وہ سب اسلام کہلاتا ہے. صرف 5 پلرز یہی اسلام نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں حدیث میں جو بات کہی ہے، اور جو نئی چیزیں آتی ہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر علماء جو بات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اسلام ہیں. دوسری چیز، اب اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کون سی چیزیں کمپلسری ہیں، نہیں ہے، اس کو بتانے کا اختیار اسلام کے ایکسپرٹ کو ہی ہے، کسی اور دوسرے کو نہیں ہے. جیسے دوسری چیزوں میں بھی ہے، دوسرا کوئی سبجیکٹ ہے، اس کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہی اس میں بات کرتا ہے، دوسرا اس پہ بات نہیں کر سکتا. اسی لیے کون سی چیزیں اسلام میں ہیں، کون سی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے جو علماء ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کے پاس جا کر سمجھنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تیسری چیز حجاب کے سلسلے میں کہ حجاب اسلام میں کمپلسری پارٹ ہے یا نہیں، یہ میں نہیں بتاتا ہوں، قرآن کو ہمیں دیکھنا ہے. قرآن میں بہت سی جگہ ہیں اس میں حجاب کے سلسلے میں بات ہوئی ہے. پہلی چیز تو سورہ احزاب ہے، اس میں آیت نمبر 59 میں ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں اپنے نبی کو، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اسلام کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے، بڑی چادر اس طرح ڈال کر نکلے کہ پورا بدن چھپ جائے، اس طرح سے گھر سے باہر نکلے. کیوں؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے ان کی حفاظت ہوگی، لوگ ان کو تکلیف نہیں دیں گے. اسی طرح سے سورہ احزاب ہی میں آیت نمبر 33 اس میں فرمایا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اسلام سے پہلے آپ جو بے پردہ نکلتی تھی، حجاب کے بغیر باہر نکلتی تھی، ویسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ایسے ہی سورۃ النور ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 31 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حجاب کے بغیر کس کے سامنے عورتیں آ سکتی ہیں. وہ 12 لوگوں کا تذکرہ کیا. ان 12 قسم کے لوگ جو ان کے خاندان کے ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں، ان کو 12 طرح کے آدمی بتائیں کہ ان کے سامنے وہ بغیر حجاب کے آ سکتی ہے. ان کے علاوہ اور کسی کے سامنے وہ بغیر حجاب کے نہیں آ سکتی. یہ کمپلسری حکم قرآن کے اندر موجود ہے، اسلام کا کمپلسری پارٹ نہیں ہے. چوتھی بات، اللہ کے رسول سے زمانے سے لے کر آج تک کا کوئی اسلام کا ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے جس نے حجاب کے اسلام میں حجاب کے کمپلسری ہونے میں اختلاف کیا. سب کہتے ہیں کہ حجاب اسلام میں کمپلسری پارٹ ہے، کسی عالم نے اور ایکسپرٹ نے اس میں اختلاف نہیں کیا ہے. تو اس لیے ہمیں جو چیز اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اور شریعت کہتی ہے، علماء کہتا ہے، اس کی روشنی میں کہنا چاہیے. بس یہی اسلام کی روشنی میں چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے. کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ حجاب کے ریٹ پٹیشن کا جو ججمنٹ آیا، اس سے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہمارے یعنی کہ پٹیشنرز کے حق میں نہیں آیا، اور یہ جو فیصلہ امت مسلمان کو اور ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ ایز اے مسلم ہم اس کو ایکسیپٹ اور اپہولڈ نہیں کریں گے. رہی بات
عدالت کے اس فیصلے کی عدالت میں پٹیشنروں کے وکیلوں نے بہت ہی عمدہ آرگیومنٹ پیش کیا تھا، جس کو اپہیل کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت اس کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر پائی اور اس کو اب صحیح طرح سے اپہیل کر کے اس کا ججمنٹ میں یوسیج اتنا نہیں لی۔ رہی بات عدالت کے فیصلے ججمنٹ کی، ججمنٹ میں ریلیجیس ایسنشیل پارٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے عدالت نے قرآنک ورسز کو کوٹ کیا، جیسے کہ ہمارے مولانا نے بتایا کہ بہت سارے آیات ہیں قرآن کے اندر اور کون کون پہن سکتے ہیں، ان سب کو ڈیٹیل میں عدالت نے اس کو پیش کیا، اور اس کو پیش کرنے کے بعد یہ ججمنٹ کا حصہ ہے، The Holy Quran does not mandate wearing of hijab or headgear for Muslim women whenever it is stated in the above surahs۔ یعنی کہ یہ جو قرآنی آیات مسلمانوں پر اس کا مینڈیٹری ہونا یا اس کو لائٹ ٹون میں لینا، اس پارٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کو مینڈیٹری قرار نہیں دیا گیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں، جو بھی ہدایات اللہ کی طرف سے قرآن میں مسلمانوں کے لیے یا امت اسلامیہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ہدایت دی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ مینڈیٹری ہیں اور وہ سب چیزیں ایسنشیل ہیں۔ لیکن اس ججمنٹ میں جو ہمارا دستور ہمیں حق دیتا ہے، آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 جو کسی بھی ریس کے ایکسپلائٹیشن کی بات کرتا ہے، رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن کی جو بات کرتی ہے، آرٹیکل 25 فریڈم آف کانشیس اینڈ دا فری پروفیشن اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن، اور آرٹیکل 26 فریڈم ٹو مینیج ریلیجیس افیئرس۔ یہ دو آرٹیکلوں کے خلاف یہ ججمنٹ آیا ہوا ہے، اور انڈیویجولس کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو اپہیل کرنے میں اس کورٹ کے فیصلے میں اس کو اپہیل نہیں کیا گیا۔ رہی بات اس مسئلے کو آگے لے کے جانے کی، ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ دیگر تنظیموں میں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ میں بھی اس کو ریز کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس جو ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم لوگ سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کریں گے، اور اس سلسلے میں اور ایک مہم ہم چھیڑیں گے انشاءاللہ۔ اور رہی بات اس فیصلے سے بچوں کی تعلیم پر اور ہماری بچیوں کی تعلیم پر، یہ فیصلہ بہت بڑا اثر انداز ہونے والا ہے، اور ہندوستان کے مستقبل پر بھی اس کا بہت بڑا نقصان دہ اثر ہونے والا ہے۔ اور جو ہمارے پرائم منسٹر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ لے کے پورے دیش میں یا پورے دنیا میں اس کا ڈنکا بجاتے ہیں، یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے بھی خلاف آیا ہوا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ رہی بات جو بچیاں پٹیشنرز اڑپی سے یا کنداپور سے ہائی کورٹ میں جو پٹیشنرز تھے، ہم ان کے ساتھ ان کی حمایت میں ٹھہریں گے، اور ان کے لیے جو بھی سپورٹ ہم کر سکتے ہیں وہ پورا سپورٹ بھی ہم لوگ کریں گے، اور انشاءاللہ کل ہم اپنی ایکٹیویٹیز ایک دن کے لیے بند رکھیں گے، اور ہمارے جو ان کی حمایت میں ایک دن کے لیے ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو بند رکھیں گے انشاءاللہ۔